خواتین و حضرات، پاکستان کا اثاثہ، پاکستانی صحافتی تاریخ میں سب سے زیادہ کالم لکھنے والے اور ان کی شخصیت، عمر ماشاءاللہ اللہ انہیں درازی عمر دے، صحت دے، ان کا آنا یہ بھی ہمارے لیے احسان سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی تحریر میں حقائق لکھے، سچ لکھا، نہ کبھی معروب ہوئے نہ کبھی لالچ کا شکار ہوئے۔ ان کی ایسی انداز تحریر ایک ٹرینڈ سیٹ بن گیا ہے۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ منو بھائی کی طرح لکھتے ہیں، یعنی سچائی پر مبنی، جھوٹ نہیں، مصلحت نہیں۔ پھر ایک دوسرا بھی انداز ہوتا ہے جسے منا بھائی سٹائل کہتے ہیں۔ ہمارے منو بھائی شرافت، دیانت کے اصول پر عمل کرنے والے، ان سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں، اہل گجرانوالہ ان کا خاص طور پر استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر خواجہ جواد صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنی جو مسنت تھی وہ نہیں سنبھالی، اور یہ واصف صاحب کی عزت میں انہوں نے کہا کہ میں صدارت نہیں کروں گا۔ میں قدر کرتا ہوں ان کی، میں ان کا بڑا ان کی قدر کرتا ہوں۔ خاص طور پر میں نے ایف سی کالج میں ان کا لیکچر سنا جو ایجوکیشن کے اوپر تھا، اور اس کے بعد میرے دل میں ان کی قدر بہت بڑھ گئی۔ اس میں انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں جو ہمارے ملک کے لیے، جو ہمارے ماہرین تعلیم کے علم میں نہیں ہیں، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ باتیں ہمارے ماہرین تعلیم کو بھی معلوم ہونی چاہیے۔ واصف صاحب کے باقی جو سارے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اولیاء مقبول جان نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ہمارے دوسرے صاحبان نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور صاحبزادہ کاشف نے بھی بہت پیاری باتیں کی ہیں، اور آپ سب لوگ جن کے دلوں کے کھڑکیوں میں واصف صاحب جھانک رہے ہیں اور موجود ہیں یہاں پہ، ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اور میں واصف صاحب سے میرا تعلق رہا ہے، میں جاتا رہا ہوں ان کی محفلوں میں۔ اشفاق صاحب اور حنیف رامے صاحب چونکہ ہمارے دوست تھے، اور وہ میں ان کے ذریعے وہاں جاتا تھا، اور میری واصف صاحب سے بڑی اچھی خاصی تعلقات ہو گئے، اور بڑی ہماری بحث بھی ہوتی تھی، بعض مشورے بھی ہوتے تھے، اور خوبصورت باتیں میں نے ان کی نوٹ کی ہیں، وہ آپ سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام کے بارے میں واصف صاحب نے ایک دفعہ ہر محفل میں وہ پوچھتے تھے آخر میں اب کیا کیا جائے، تو کسی نہ کسی سے پوچھتے تھے۔ مجھے ایک دن پوچھا، منو بھائی اب کیا کیا جائے؟ میں کہا جی دعائے خیر کی جائے۔ کہتا ہے کس کے لیے؟ میں کہ سب کے لیے۔ تو ہاتھ اٹھائیں، پھر سب نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے خدا، سب نے کہا اے خدا اسلام کو مسلمانوں سے محفوظ رکھ۔
میں نے کہا جی اسلام کو مسلمانوں سے ہی خطرہ ہے، کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے ہی ہے، اور یہ بات صحیح ہے اور یہ بات حقیقت ہے۔ اس وقت اسلام اگر پایا جاتا ہے تو انڈیا میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ہندو مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اسلام اگر پایا جاتا ہے تو اسرائیل میں پایا جاتا ہے، کیونکہ یہودی مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہیں۔ پاکستان میں مسلمان دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا، یہ ہماری بدقسمتی۔ ایک مسلمان دوسرے کو مسلمان نہیں مانتا، چنانچہ پاکستان میں اسلام کا وجود نہیں ہے ہمارے لوگوں کے مطابق۔ نہ شیعہ مسلمان ہے، نہ سنی مسلمان ہے، نہ وہابی مسلمان ہے، نہ دیوبندی مسلمان ہے۔ ہر کوئی مسلمان ہے لیکن دوسرا مسلمان نہیں ہے۔ تو واصف صاحب جو واصف صاحب جو اسلام پھیلانا چاہتے تھے وہ دین فطرت تھا، اور وہ دین مبین ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، جس کے لیے ہم دن میں 5 مرتبہ آل ابراہیم کو درود بھیجتے ہیں، اور پھر آل ابراہیم کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے، تمام پیغمبروں کا احترام کرنا چاہیے، اور دین مبین جو دین ابراہیم تھا اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ تو یہ واصف صاحب کا یہ خواہش تھی، اور یہ ان کی تعلیم ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو تعلیم میں خاص طور پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، جو کہ بیسیکلی واصف صاحب استاد تھے، اور استادی ان کے اندر تھی۔ تمام لیکچر بھی ان کے استادانہ ہوتے تھے، اور ٹیچر کے طور پہ وہ باتیں کرتے تھے، وہ ولیوں کے طور پہ وہ تو خیر ہم اب انہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر کے طور پہ تھی، اور ٹیچر سے بڑی میرے خیال میں اور کوئی عہدہ نہیں ہے، ٹیچر سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے۔ رسول اکرم بھی ٹیچر تھے، اور تمام پیغمبر ٹیچر ہیں۔ حضرت عیسیٰ بھی ٹیچر تھے، موسیٰ بھی ٹیچر تھے۔ یہ سارے ٹیچروں کی ایک ترقی یافتہ صورت پیغمبروں کی ہے۔ پیغام جو لے کے آتے ہیں، پیغام جو پڑھاتے ہیں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں یہ کہ ہمیں دوسرے مذہبوں کا احترام کرنا چاہیے، اور یہ جو ہمارے ملک میں دہشت گردی یا دوسرے آ گئے ہیں چیزیں، ان کے خلاف واصف صاحب بہت اس کے خلاف تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کا بہترین مستقبل ہے۔ ان کا یقین تھا، ان کا ایمان تھا کہ پاکستان آنے والی صدیوں میں ایک بہت بڑی قوم کے طور پر آپ دنیا میں پیش آئے گا، اور دنیا کے سامنے دنیا اس کو مانے گی، اور ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے۔ ان کا یہ جو ہے ان کی یہ باتیں صحیح ثابت ہوں گی۔ میں انہی کی تعلیم کے تحت میں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے جو خون کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، خون کی پیدائشی بیماریوں میں، جن کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا اور ہوموفیلیا کے بچے، بلڈ کینسر کے بچے، یا گجرانوالے سے میں نے شروع کیا تھا۔ یہ میرا ضلع ہے، میرا چونکہ تعلق وزیر آباد سے ہے، تو اس لیے میرا ضلع بھی یہ ہے گجرانوالہ۔ تو یہاں پہ میں نے کام کرتے دیکھا سندرس فاؤنڈیشن کے لوگوں کو، کہ نوجوان لوگوں کو وہ یہاں خدمت کر رہے ہیں بچوں کی۔ تو میں اتنا متاثر ہوا، میں نے کہا دیکھو بھائی، اگر میں ایز اے جرنلسٹ آپ کے کام آ سکتا ہوں تو میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں۔
ایز اے جرنلسٹ میں نے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، لیکن یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہوں کہ ان بچوں کی زندگیاں بچانے میں اگر کام آؤں تو میں تیار ہوں. میری زندگی بھی اگر خرچ ہو جائے ان بچوں کے لیے. اور حقیقت یہ ہے اس وقت 6000 بچے ہیں ہمارے جن کی ہم رجسٹرڈ، جن کی ہم مہینے میں 2 مرتبہ خون دیتے ہیں فری آف کاسٹ. ان کو خون دیتے ہیں اور اصلی خون دیتے ہیں، اور سندس فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے. 8 اسٹیشنوں میں 8 شہروں میں ان کی برانچز ہیں. باسط صاحب کہا کرتے تھے خدمت خلق خدا سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں. تو یہ خدمت خلق خدا کی عبادت ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، اور ان بچوں کو خون فراہم کر رہے ہیں. ان بچوں کو جن کی ماؤں کو ان کے والدین، ان کے والد صاحبان جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں، ایز ایف دے آر ریسپانسبل فار دس. وہ بیچاریاں اپنے مرجھاتے ہوئے بچوں کو، بجھتے ہوئے چراغوں کو جھولیوں میں ڈال کے لے کے آتی ہیں. ہم ان کو ایک ایک قطرہ جب خون دیتے ہیں تو ان کی شوخیاں، ان کی شرارتیں واپس آتی ہیں، اور مجھے ان میں جنت دکھائی دیتی ہے. مجھے جنت کا لالچ نہیں ہے، چونکہ میں جنت دیکھ لیتا ہوں ان کی نگاہوں میں، ان کی ماؤں کی نگاہوں سے. مجھے وہی جنت. اور میں اس کے لیے میں نے زندگی برف کی. میں نے وہ بھی ایز اے کالمسٹ میں نے جو ہمارے چیف منسٹر ہیں انہیں بھی دعوت دی. ان کے پرائم منسٹرز کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ ان بچوں کہ جو ہے بیماریاں، ان کا علاج کیا جائے، اور علاج نہیں کر سکتے تو ان بیماریوں کو ختم کیا جائے. جن ملکوں سے یہ بیماریاں شروع ہوئی تھیں وہاں ختم ہو چکی ہیں. قبرص میں ختم ہو چکی ہیں، ایران میں ختم ہو چکی ہیں، اور مالدیپ میں ختم ہو چکی ہیں. یہاں بھی ختم ہو سکتی ہیں. ایران میں تو ایک ہی مذہب ہے، وہ جو شیعان علی ہیں ان کی اکثریت ہے. اسی طرح مالدیپ میں تمام تمام سنی حضرات ہیں، تو وہ قانون کو مان لیتے ہیں. لیکن پاکستان میں قانون کو مانتا کو نہیں ہے. ہمارے سب سے بڑے جو ہمارے سابق منصف اعلیٰ ہیں کچھ جانتے ہیں کہ، اور کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ قانون پر عمل نہیں ہوتا، اور اس لیے کہ عدالتوں میں یہ ہوتا ہے. تو یہ ہم جگہ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کزن میرج جو ہے اس میں آ کے ہماری پرابلم ہوتی ہے. ایران نے قانون بنا دیا کہ کزن میرج سے پہلے خون کا ٹیسٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ ماؤں کے لیے مصیبت نہ بنے، بچوں کے لیے عذاب نہ بنے. اسی طرح قبرص میں بھی ہو گیا. قبرص میں بھی یہ بیماری شروع ہوئی تھی، وہاں ختم ہو چکی ہے، یہاں بھی ختم. اور شہباز شریف نے وعدہ کیا ہے کہ یہاں بھی قانون آئے گا. قانون تو آئے گا لیکن اس پر عمل کون کرائے گا، یہ سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے. اس ملک میں اس ملک میں تو جھوٹ بولنا بھی منع ہے، مگر کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ سب جانتے ہیں اس ملک میں سب سے بڑے جھوٹ بولنے والے موجود ہیں، سب سے بڑے دھوکے باز معلوم ہیں. اور اسی دھوکے بازی کے تحت کزن میرج بہت ضروری ہے. کوئی شادی جگہ نہیں کر سکتا کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے نے بھی ہے کہ یہ کیا ہے، اس نے پتہ نہیں میٹرک بھی کیا کہ نہیں کیا. تو یہ جھوٹ کے تحت کوئی اپنی بیٹی کو اس کے حوالے نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہم یہ اس پہ قانون پہ کزن میرج بڑا مجبوری ہے لوگوں کی کہ وہ دوسری جگہ جا کے نہیں کر سکتے. لیکن اس کے لیے کرنا پڑے گا، قانون بنانا پڑے گا، قانون پہ عمل کرنا پڑے گا. سب کو اپنی شادی سے پہلے خون ٹیسٹ کرانا چاہیے. ڈی این اے میں میرے پردادے کی کوئی خرابی بھی آ سکتی ہے جو میرے بچوں میں جا سکتی ہے. ہمیں اس کا کرنا چاہیے. ہم نے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے، اور ہم آخری وقت تک، آخری سانس تک یہ کرتے رہیں گے. ان بچوں کا، ان مظلوم بچوں کی خدمت کرتے رہیں گے. آپ کے سے ہماری تعاون کی مثال ہے کہ جہاں تک کر سکتے ہیں آپ تعاون کریں. یہ میرے لیے بھی اور میرے ادارے کے لیے بھی شکر گزار ہوں گے. اور میرے خیال ہے باسط صاحب بھی آپ کی اس بات کو پسند کریں گے. بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی.
بہت شکریہ منو بھائی، خدمت خلق کے حوالے سے گفتگو بھی فرمائی انہوں نے اور واصف صاحب کو بھی یاد کیا.